السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کل ہم نے کھانے اور پینے کے آداب سیکھے تھے۔ آج ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے اور کس طرح جاگتے تھے اس کا طریقہ سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم سونے اور جاگنے میں بھی یہی طریقہ اختیار کریں گے، ہے نا بچوں؟ کیونکہ ہمیں کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اللہ کے تسبیح بیان کر لیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے بچوں، جب رات کا وقت آئے تو یہ کوشش کرنا ہے کہ جب اندھیرا پھیل جائے تو اندھیروں میں ہمیں باہر نہیں نکلنا ہے، بلکہ کوشش کرنا ہے کہ گھر ہی میں رہیں، ہم گھر میں ہی جو کھیلیں اور پڑھائی کریں۔ وہ زیادہ اندھیرا جب پھیل جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ اندھیروں میں کیا ہے، تو باہر نہ نکلا کرو۔ اور بچوں، جب سونے کا وقت آئے تو سونے سے پہلے ہمیں کیا کر لینا ہے، وضو کر لینا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے ہی سوتے تھے وہ۔ تو بچوں، سب سے پہلی چیز سونے کے ادب میں کیا ہے کہ وضو کرنا۔ وضو کرنے کے بعد جب ہم بستر پہ لیٹ جائیں تو کیا کریں، ہم اپنے بستر کو جھاڑ لیں۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، بستر کو جھاڑ لیں، اور جب بستر پر لیٹ جائے تو لیٹنے کے بعد کوشش یہ کیجئے کہ دعائیں پڑھ کر ہی ہم سوئیں۔ بچوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں اور ہمیں کیا ہوتا ہے، برے خواب آتے ہیں، ہے نا، راتوں کو ہم ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سوتے وقت قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے فرشتے جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ تو بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے، وضو کر کے سونا ہے، بستر کو جھاڑ لینا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ سوتے وقت کیا کرنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے۔ تو بچوں، کیا کیا دعا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے کیا پڑھیں گے، ہم سونے کی دعا پڑھیں گے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کے بعد جو پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں گے، آیت الکرسی۔ بچوں، آیت الکرسی پڑھ کر ہی سونا ہے۔ ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کے بعد تینوں کل اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الفلق اور کل هو اللہ احد، تینوں کل کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ بچوں، یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جب ہم کل پڑھیں تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کریں، پھیلا لیں، اور پڑھنے کے بعد ان ہاتھوں پر ہم کیا کریں، پھونک لیں، اور جہاں تک ہمارا ہاتھ پھیلے جسم پر، اس کو کیا کریں، اپنے ہاتھوں کو کیا کریں، جسم پر مل دیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور اس کے بعد بچوں، سونے سے پہلے یہ جو دعا ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ جب بستر پر لیٹ جاتے تمام دعائیں پڑھ لیتے، تو یہ دعا اللہ کے رسول سے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اس کو کہتے ہیں بستر پر لیٹنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و کفانا و آوانا فکم ممن لا کافی لہو ولا موی۔ بچوں، عموماً جو ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں نا، صرف ہم سونے کی دعا پڑھتے ہیں اور بعد میں کل اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ بچوں، اس میں ابھی آپ کو یہ سب چیزیں بھی داخل کرنا ہے۔ سونے کی دعا پڑھے، اس کے بعد میں آپ نے کیا پڑھا، تینوں کل پڑھ لیے، پھر آیت الکرسی پڑھ لی، پھر یہ دعا بستر پر لیٹنے کی دعا جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، کون سی، الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و کفانا و آوانا فکم ممن لا کافی لہو ولا موی۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے کہ ہمیشہ سیدھی کروٹ سوتے تھے، اور سیدھے ہاتھوں کو اپنے گالے مبارک کے نیچے رکھ کے سوتے تھے۔ سمجھے آپ لوگ؟ سیدھی کروٹ سوئیے، سیدھا ہاتھ آپ کا نیچے ہوگا، اس سیدھے ہاتھ کو کیا کیجئے، گال کے نیچے رکھ لیجئے۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رکھتے تھے تو اس کی بھی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، گال پر ہاتھ رکھنے کی دعا۔ کیا ہے، ربی کینی عذابکا یوم تبعث عبادکا۔ پیارے بچوں، اس کا بہت بہترین مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو کیا کرے گا، اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو بچوں، ہمیں نہیں معلوم ہے نا کہ یہ سونے کے بعد ہم دوبارہ اٹھ سکیں گے کہ نہیں، تو ہم اپنے رب سے دعا کر کے سوئے کہ اے اللہ تعالیٰ کیا کرنا، ہمیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچانا، اور جس دن تو ہمیں کیا کرے گا، کھڑا کرے گا۔ بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟
گال پر ہاتھ رکھنے کی دعا. کیا دعا ہے؟ ربی کینی عذابکا یوم تبعث عبادکا. اس کے بعد بچوں کوشش کیجئے کہ جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے کر ہم کیا کریں، سوئے. آج ضرورت کیا ہے ہمیں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ رات کو ہمیں پیاس لگیں تو پانی کی بوٹل لے کر سوئیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت 7 چیزوں کو اپنے ساتھ رکھ کر سوتے تھے. 1 تیل کی شیشی، دوسری کنگھا، تیسری سرما دانی، چوتھی کینچی، 5واں مسواک اور 6واں آئینہ، 7ویں کوئی لکڑی کی چھوٹی سی کانڈی کہ کبھی کوئی چیز کو کھجانے میں کیا ہے اس کی ضرورت لگ جائے. تو بچوں اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو چیزیں ہم کو ضرورت ہو سکتی ہے استعمال کی رات کو، اس کو لے کر سوئے. جیسے لائٹ ہم بند کر کے سوتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ کوئی چھوٹی سی لائٹ ہمارے نزدیک ہو. جیسے آج کل موبائل میں لائٹ ہیں لیکن موبائل کو نزدیک رکھ کے نہیں سونا، یہ ہمارے لیے کیا ہے، تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو کوئی چھوٹے سا ٹارچ اپنے قریب رکھ کر سوئے اور پانی کی بوٹل جو ہم کو ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ چیزوں کو کیا ہے، نزدیک رکھ کر سوئیں. بچوں آخری میں یہ کوشش کرنا ہے کہ جب سونے لگے اور کبھی ایسا ہو کہ ہم کوئی برا خواب دیکھیں اور ڈر جائیں تو بچوں یہ کرنا ہے کہ جس کروٹ پر ہم لیٹے ہیں اگر ہم نے اس کروٹ پر برا خواب دیکھا ہے تو فوراً اپنا کیا ہے، کروٹ بدل لینا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے. وہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون. بچوں اکثر دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اپنی امیوں سے کہتے ہیں کہ امی میں نے برا خواب دیکھا. تو بچوں برا خواب دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے کیا کرے گا، ہمیں برے خواب کی نا جو تعبیر ہوتی ہے اسے کیا کرے گا، بچائے گا. اور بچوں یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ برا خواب جو ہے ہمیں کسی سے بھی نہیں بتانا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی تم اچھا خواب دیکھو تو وہ لوگوں سے بیان کرو، لیکن جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو تم کسی کو نہ بتاؤ. لیکن بچوں ہمارا دل چاہتا ہے کہ نا ارے ہم نے کوئی چیز دیکھی ہم بتائیں، ہے نا. تو بتانا اگر ہے تو 3 دن کے بعد ہی کیا کریں، بتائیں. تو بچوں یہ سونے کا کیا تھا، طریقہ تھا. اب جاگنے کے آداب میں ہوتا ہے کہ جب ہم جیسی ہی صبح ہو تو سب سے پہلے کیا کریں، صبح آنکھ کھلے تو اس کے بعد اٹھنے کی دعا پڑھ لیں. کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. اور اس کے بعد بچوں یہ کوشش کیجئے کہ جس پر بھی آپ کی نظر پڑے سو کا اٹھنے کے بعد انہیں کیا کیجئے، السلام علیکم کہیے نا. کتنا بہترین وہ صبح ہوگی جب ہم جس کی شروعات کس سے کریں گے، اللہ کے ناموں سے کریں گے. سلام بھی اللہ کا نام ہے نا. جب ہم اس پہ سلامتی بھیجیں گے تو وہ بھی جواب میں کیا کرے گا، ہم پر سلامتی بھیجے گا. تو بچوں اس چیز کو اپنے لیے لازم کر لیجئے کہ سو کا اٹھنے کے بعد فوراً ہم کو دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد اپنی امی، اپنے ابا، اپنے چھوٹے بہن بھائی سب کو کیا کرنا ہے، السلام علیکم کہنا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہمارے پوری دن بھر کو کیا کرے گا، خیر کے ساتھ گزارے گا. بچوں مجھے امید ہے کہ اسی طرح آپ کیا کریں گے، سونے اور جاگنے کے جو آداب جو آج ہم نے سنے ہیں اسی کے حساب سے انشاءاللہ ہمیشہ ہم کیا کریں گے، سوئیں گے اور جاگیں گے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کیا ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.